بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصاحب العذر اذا منع الدم ونحوه عن الخروج بعلاج يخرج من ان يكون صاحب عذر ولهذا المعنى المفتصد لا يكون صاحب المفتصد لا يكون صاحب عذر بخلاف الخائض اذا احتشت خائض نہیں ہے یہ حائض اذا احتشت لا تخرج ومنعت الدم عن الخروج حيث لا تخرج من ان تكون حائضا. مسئلہ صاحب عذر پتہ کون ہے؟ جی صاحب عذر یہ وہ صورت ہے جس میں وہ خون شون کو آ رہا ہے، جب روک سکے خون کو اور اس کی مثل کو پیپ وغیرہ کس سے نکلنے سے، کس طرح روک سکے؟ بے علاج کے ذریعے، کہ جب وہ اس کو علاج کے ذریعے روک سکتا ہے تو نکل جائے گا اس بات سے کہ ہو وہ صاحب عذر، کیونکہ ممکن ہے اس کو نماز پڑھنی طہارت کاملہ کے ساتھ لعدم منافی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کو کوئی عذر ہے اور اس عذر کو وہ علاج کے ذریعے ختم کر سکتا ہے، تو یہ بندہ علاج کے ذریعے ختم نہیں کرتا تو یہ صاحب عذر نہیں ہے جی۔ کل سمجھیے، یہ صاحب عذر علاج کے ذریعے اس عذر کو ختم کر سکتا ہے تو کرتا نہیں ہے تو یہ صاحب عذر نہیں۔ ایک مسئلہ اسی معنی کی وجہ سے، یعنی اس قانون کی وجہ سے، المفتصد جس نے فسد لگوایا، پچنے لگوائے، یہ بندہ صاحب عذر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اس کو فوراً صاف کر کے اوپر دوائی لگا کے ان کو بند کر سکتا ہے۔ کن کون؟ زخموں کو جی، وہ ذرا ذرا ہوتے ہیں فوراً ختم ہو جاتے ہیں جی۔ لیکن برخلاف حائضہ عورت کے کہ وہ حالت حیض میں اگر احتشاء کرے، یعنی اپنی شرمگاہ میں کوئی چیز رکھے اور خون کو نکلنے سے روک دے تو یہ عورت حائضہ ہونے سے نکلے گی نہیں جی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب یہ وضو کر کے تو کیا کرے، یہ حائضہ ہی ہے۔ اس لیے کہ حیض کی صفت جب ثابت ہو گئی تو اب اس کی بقا اس پر موقوف نہیں ہے کہ خام خواہ شرمگاہ سے خون نکلے ہی، وہ خون شروع ہو گئے تو اب وہ حیضہ ہے، خواہ اس کو روک دیا جائے اندر، خواہ وہ نکلتا رہے۔ برخلاف عذر کے جو وضو توڑنے والے ہیں، یہ متعلق ہیں حقیقت خروج کے ساتھ جو کہ ناقض ہے۔ جو نواقض ہیں یا اپنے محل سے نکلیں گے تو ناقض ہوں گے۔ کیا کہیں؟ یہ نواقض جو ہے اپنے محل سے نکلیں گے تو ناقض ہوں گے، اگر نہیں نکلیں گے تو ناقض نہیں ہوں گے۔ تو جب علاج کے ذریعے اس نجس کو روک دیا گیا ہے تو لہذا اب یہ صاحب عذر نہ رہا جی۔ یہ صاحب عذر اور صاحب عذر جب منع کر دے خون کو اور اس کی مثل کو، پیپ وغیرہ پیلے پانی وغیرہ نکلنے سے، کس طرح منع کرے؟ علاج کے ساتھ تو نکل جائے گا اس سے کہ ہو صاحب عذر۔ ایک مسئلہ اور اسی معنی کی وجہ سے مفتصد نہیں ہوتا صاحب عذر برخلاف حائض کے، جب کہ احتشاء کیا اس نے اور روک دیا اس نے خون کو نکلنے سے، تو برخلاف اس کے
کیونکہ نہیں نکلے گی اس سے کہ ہو حائضہ. اور صاحب عذر جب منع کرے خون کو اور اس کی مثل کو نکلنے سے علاج کے ساتھ، اور تو نکل جائے گا اس بات سے کہ ہو صاحب عذر. اور اسی معنی کے لیے والے حاضل معنی یار، اور اسی معنی کے لیے المفتصد نہیں ہوتا صاحب عذر برخلاف حائض کے، جبکہ احتشاء کیا اس نے اور منع کرے اور روک دیا اس نے خون کو نکلنے سے، کیونکہ نہ نکلے گی کیونکہ نہیں نکلے گی وہ عورت اس بات سے کہ ہو حائض. اور صاحب عذر جبکہ منع کر دے خون کو اور اس کی مثل کو، نکل جائے گا اس بات سے یہ کہ ہو صاحب عذر. اور اسی معنی کے لیے المفتصد نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا المفسد مفتصد؟ اور اسی معنی کے لیے المفتصد نہیں ہوتا صاحب عذر برخلاف حیضہ کے، جبکہ احتشاء کرے اور روک دے منع کر دے خون کو نکلنے سے، کیونکہ نہیں نکلے گی اس سے کہ ہو حیضہ. رجل به جدری حرج منها ماء صدید هو سائل فتودع منه ثم سال القرحة التي لم تكن سائلة نقض ذلك وضوءه. لأن الجدرية قروح متعددة لا قرحة واحدة. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جدری چیچک دے داغ جب منہ وجود تے نکل آئے تے پھر انہوں چو گند نکل دے جی. کوڑ دی بیماری وجود تے دانے نکل آندے نے تو انہوں چو گند نکل دے جی. سمجھ آندی چیچک جنوں آندے نے جی. تو رجل اس کو جدری ہے، نکلا اس سے پانی پیلا، وہ بہنے والا ہے. ایک چھالا پھٹیا اندے وچوں پانی نکلنا شروع ہو گیا تو رکدا نہیں. وقد اور تحقیق ہو گیا اس ایک دانے کے کھلنے کے سبب سے صاحب عذر بھی اور چونکہ بچوں نکل رہا ہے تو لہذا کیا بن گیا؟ صاحب عذر ہو گیا. اس نے فتودع منہ پس وضو کیا اس سے، یعنی اسی ظاہر و ناقض وضو وقت تک وضو ہو سکتا ہے گا نہیں ہو سکتا. پس اس نے وضو کیا اس چھالے کی وجہ سے. جب وضو کیا اس نے ثم سال القرحۃ التي لم تكن سائلۃ، پھر بہنا شروع ہو گیا وہ دانہ جو پہلے بند تھا، تو ٹوٹ گیا اس کا وہ وضو. اس لیے کہ جدری قروح ہے متعددہ زخم کی مثل ہیں، نہ کہ ایک زخم ہے نہ کہ ایک دانہ ہے کہ سارے کے سارے مل کر ایک عذر ہو جائیں. اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ ہے. گل سمجھیا کہ اس نے 12 بجے زور کا وقت شروع ہوا، اس نے وضو کیا ہے، دانہ ایک جاری ہے، وضو کیا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو دوسرا ایک اور دانہ بہ پڑا ہے، بات سمجھیے، تو وضو ٹوٹ گیا، نیا وضو کرے. اس طرح ایک پھوڑا ہے جاری ہے تو اس دی وجہ تو وضو کیتا ہے، تو دوسرا پھوڑا پہلے بند سی ہن او کھل گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا جی. دھیان کر رکھوں فسارا مسئلے سمجھ. پس ہو گیا یہ جیسا کہ عذر والا ہوتا ہے ایک زخم کے سبب سے. اس کو ایک زخم ہے، جب کہ وضو کیا اس نے، پھر اس نے پیشاب کر دیا تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ یا اس نے وضو کیا ہوا تھا، یا اس کو سلسل بول ہے، ایک پہلی جزئی ہے، یا اس کو اس نے کیا کیا؟ وضو کیا، تو پھر اس کا زخم بہ پڑا تو اب بھی وضو ٹوٹ گیا. یہ دونوں آپس میں الٹا کر گل سمجھیے. یا دوسری یا احداث، یا اس نے حدث کر دی کوئی اور حدث تو پھر بھی وضو ٹوٹ گیا.
پس یہ ہو گیا بمنزل جرحین کے فی موضعین من البدن، یہ ایسے ہے جیسے دو زخم ہے بدن میں دو جگہوں میں، سمجھے گل، ایک ان کا خشک نہیں ہوتا، اگر وضو کیا اس کے لیے پھر جاری ہو گیا دوسرا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا جی۔ تو ہر وضو کا جو ناقض ہے نا، وضو کا ناقض وجود میں وہ ہر جگہ علیحدہ علیحدہ شمار ہوگا جی۔ تو اگر اس نے ایک وضو کیا ہوا ہے، ایک عذر ہے اس کو، تو پھر دوسرا ناقض اگر پایا گیا ہے تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے پھوڑے سے خون نکل رہا ہے، تو اس نے وقت کے لیے وضو کیا تو بعد میں اس کی ہوا خارج ہو جائے، بڑا پیشاب کر دے، چھوٹا کر دے ہیں جی، تو ان سب صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو مختلف زخم ہیں، مختلف پھوڑے ہیں، یہ ہر ایک علیحدہ شمار ہوگا جی۔ گل سمجھی آپ؟ ہم شخص اس کے ساتھ چیچک ہے، نکلا اس جدری سے پانی پیلا، وہ بہنے والا ہے، اور تحقیق ہو گیا اس کے سبب سے سیب عذر۔ گل سمجھی آپ؟ پس وضو کیا اس نے اس سے، پھر بہ پڑا قرحہ دانا، اللہ تھی وہ جو نہیں تھا بہنے والا، تو ٹوٹ جائے گا اس ناقدہ ذالک کا، توڑ دے گا یہ دانا اس کے وضو کو، اس لیے کہ جدری قروح متعددہ ہیں، قرح دانے چھالے، نہ کہ ایک کے ہوں سارے کے سارے عذر واحد، اس طرح نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہاں جی۔ رجل کے اس کو جودری ہے، نکلتا ہے جودری سے پانی پیلا اور وہ سائل ہے، پس وضو کیا، نکلتا ہے نہیں، نکلا یار، نکلا اس سے پانی پیلا، وہ بہنے والا ہے، اور وہ بہنے والا، مطلب نکلیا تو پھر شروع رہا، وہ کیا نام، پس وضو کیا رجل نے اس سے، پھر بہنے لگا دانا، وہ دانا کہ نہیں تھا وہ جاری بہنے والا، تو توڑ دے گا یہ اس کے وضو کو، اس لیے کہ جوداری قروح متعددہ ہے، نہ کہ قرحہ واحدہ۔ رجل کے اس کے ساتھ جدری ہے، نکلا اس سے پانی پیلا، وہ سائل ہے، اور پس وضو کیا اس رجل نے اس سے، پھر بہ گیا، جو نہیں ہے بہنے والا تو توڑ دے گا اس کے وضو والا۔ ھذا مسألۃ المنخرین وصاحب الحدث من لا یمضی علیہ وقت صلاۃ کامل۔ اسی پر ہے یہ مسئلہ منخرین کا۔ منخر اے نک دیاں دو جڑیاں نالیاں، انگل لا کے پڑھ کیڑیاں، ایک سجے تے کھبے دو نالیاں، اے منخر تے منخرین تسنیہ ہے، اسی پر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جب کہ خون نکل رہا تھا دو نالیوں میں سے ایک ناس چو خون نکلتا پہ، اور اس کی وجہ سے وہ سیب عذر بن چکا تھا، اس نے وضو کیا، پھر جاری ہوگی وہ نالی جو پہلے نہیں جاری تھی، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ گل سمجھیے؟ تو دوویں نک ناساں مل کے ایک نہیں، وضو تروڑنے وچ وکھریاں وکھریاں نے۔ اگر سجے پاسے اس نو وہ نقصیر آندی تے کھبے پاسے نہیں آندی، تو اس نے وضو کیتا ہے، تو وضو کرنے کے بعد کھبے پاسے میں خون نکل آئے تے اے مطلب ہے بھی اے سارے مسئلے دا مقصد ہے کہ جڑے عذر نے ایک قسم دے وہ سارے ایک نہیں شمار ہوندے، بلکہ وہ ہر تھان والا وکھرا وکھرا شمار ہوندا ہے جی۔ گل سمجھیو؟ اور اسی پر ہے مسئلہ منخرین کا، اور اسی پر ہے مسئلہ منخرین کا۔ مسئلہ سمجھے جی کی یہ بڑا سمجھا آخا جڑا شرج منخرین میں سے جب ایک میں سے خون جاری ہو اور اس کی وجہ سے آدمی صاحب عذر شمار ہو، اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دوسری
منخرین میں سے جس سے خون جاری ہے اس کے علاوہ جو دوسری سے خون جاری ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. چل اور اسی پر ہے مسئلہ منخرین کا. صاحب الحد سے ملا وہ نال چک وٹ دی حد سے دائیں میں حد سے دائیں میں ملا یمدا علیہ وقت الصلاۃ مدا یم دی ہوندا ہے یار. ملا یمدی علیہ وقت الصلاۃ کامل الا والحدث الذی حدث الذی یار. حدث الذی تلی بہ یوجد منہ فیہ. مسئلہ سمجھو. اب یہ مسئلہ شروع ہے کہ صاحب عذر بنتا کس طرح ہے، صاحب عذر رہتا کس طرح ہے، تو صاحب عذر ہونے سے نکلتا کس طرح ہے. کیا مسئلہ شروع ہے؟ مسئلہ یہ شروع ہے کہ صاحب عذر بنتا کس طرح ہے، صاحب عذر رہتا کس طرح ہے، صاحب عذر ہونے سے نکلتا کس طرح ہے. یہ علیحدہ علیحدہ شرطیں ہیں جی. بات سمجھیے. جو کتاب میں صورت بیان ہو رہی ہے نا، یہ صاحب عذر رہنے کے لیے ہے. یہ صاحب عذر رہنے کے لیے صاحب عذر بننے کے لیے بیان نہیں کی، وہ شرع میں آ رہی ہے. تھلے والے پاسوں پنجویں لائن وچ آتے لاکن لکھیا ہے، آخر دے لکھیا ہے لاکن. پہلے انہوں سمجھنا ہے پھر متن سمجھ آوے دا. پہلے یہ بات سمجھو کہ صاحب عذر بنتا کس طرح ہے. صاحب عذر بنتا کس طرح ہے. انما یکون بما اذا مضى علیہ وقت صلاۃ ولم یمکنہ ان یتودع ویصلی خالیا من ذلک الحدث فیہ. یہ ہے صاحب عذر بنتا یوں ہے کہ اس کو ناقض وضو عارض ہو گیا. وضو کا ناقض یہ نہیں بسرج کھرو کوئی تو وضو ٹوٹ گیا. بھی جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ عارضہ اس کو لاحق ہو گیا. 12 بجے زور کا وقت شروع ہوتا ہے تو 12 بجے سے لے کر 3:20 تک جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا، اتنے وقت میں اس کو درمیان میں اتنا خالی وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے 4 فرض پڑھ لے. کہ وہ وضو کر کے 4 فرض پڑھ لے. اتنا وقت خالی نہیں ملتا، بلکہ کیا ہوتا ہے ناقص باقی رہتا ہے، آ جان باقی رہتا ہے. وہ آ جاتا وہ عارضہ ان ٹائم تو پہلے آ رہا ہے جی. اگر کسی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر جائے تو یہ بندہ شرعاً صاحب عذر ہے. یہ بندہ شرعاً صاحب کی کہ نماز کے وقت میں نماز کے پورے وقت میں کوئی ایسا وقت اسے نہیں ملتا کہ جس سے وہ کوئی نہیں ہے. اتنا عقیدہ ہے نماز کے پورے وقت میں اس کو اتنا وقت عذر سے خالی نہیں ملتا کہ وہ اس وقت میں 4 فرض ولم یمکنہ ان یتودع ویصلی خالیا من ذلک الحدث. کہ اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے. تو کیا ہوتا ہے اگر پڑھتا ہے تو فوراً وضو کرتا ہے تو وہ عذر لائق ہو جاتا ہے. درمیان میں وہ عارضہ آتا ہے مثلا دی ہوا خارج ہوتی ہے تو اتنا وقت انہوں نہیں ملتا کہ بے وہ وضو کر کے 4 فرض پڑھے، بلکہ اتنے وقت تو پہلا اور ہوا خارج ہوتی تے اے بندہ کی ہے ہے. صاحب عذر ہے. اے صاحب عذر بننے واسطے شرط ہے. صاحب عذر پڑھنے کا شرط ہے. گل سمجھی. لہذا فیشترط فی الثبوت استیعاب الوقت بالحدث علی هذه الصفات. کہ صاحب عذر بننے کے لیے شرط یہ ہے، حدث کے عذر کے ثبوت کے لیے شرط یہ ہے کہ پورا وقت حدث جو ہے وہ اسی حالت پر رہے. کس حالت پر؟ کہ پورا وقت کوئی خالی وقت گزرے نہ اس کو پورے وقت میں
وضو کر کے اس وقت کے فرض پڑھنے پر جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت خالی نہیں ملتا، بلکہ اس سے پہلے ہوا نکل جاتی ہے کہ پورے وقت میں سے اس کو ایسا کوئی وقت نہیں ملتا جس سے وہ وضو کہ 12 بجے زور دا وقت شروع ہے 3:20 تک، باقی مثال طور تے 12 بجے تو لے کے 3:20 تک وضو کر کے 4 فرض پڑھنے، جس سپیڈ نال وضو کردا ہے تے 4 فرض پڑھدا ہے، مثال طور تے 2 منٹاں وچ وضو کردا ہے تے 4 منٹاں جو فرض پڑھدا ہے، 4 تے 2 6 منٹ ہو گئے، اونوں 12 بجے تو لے کے 3:20 تک 6 منٹ خالی نہیں ملتے تو پہلے ہوا آ جاندی ہے جی، اجے بھی کان چ کونی پئی جی۔ کی آخیا میں صاحب عذر بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ شرط ہے کہ اگر ظہر کا وقت لے کر اس کے درمیان اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے 4 فرض پڑھ لے اور ہوا آ جاتی ہے تو یہ صاحب عذر ہے۔ تیرے کو سمجھ آئی مولوی بلال؟ صاحب عذر بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ اس وقت کے وضو کر کے اس وقت کے زور تے 4 ہے، عصر نے تے 4 ہے، مغرب تے 3 ہے، عشاء تے 4 ہے، صبح تے 2 نہیں یار، وقت نہیں ملتا کہ اس وقت کے فرض وضو کر کے 4 فرض پڑھ لے۔ 4 کی مطلب اس وقت کے فرض صبح میں تو 2 نے جی یار، مغرب تے 3 نے جی، اس وقت کے فرض پڑھ لے تو یہ بندہ صاحب اتنا وقت نہیں ملتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے درمیان میں نماز کے پورے وقت میں اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے اس وقت کے فرض پڑھ لے، اتنا وقت خالی من ذالک الحدث نہیں ملتا۔ انما یکون بما اذا مضى علیہ وقت صلاۃ ولم يمكنه ان يتوضأ ويصلي یا خالیا من ذلك الحدث فیہ، لہذا ثبوت میں شرط یہ ہے کہ پورے وقت کا استیعاب حدث کے ساتھ اس صفت پر ایک ہی بندہ صاحب عذر بن گیا۔ اب باقی رہنے کے لیے وہ متن دیکھ، صاحب حدث دائم، صاحب حدث دائم وہ نہیں ہے کہ متصل ہو اس کے ساتھ خروج حدث بغیر انقطاع کے، بالکل کہ بھئی صاحب عذر بننے کے بعد اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عذر جو ہے وہ مسلسل ہوندی، جڑا خون جاری ہے تو مسلسل نکلے، ہوا جاری تو ہر وقت، یہ ضروری نہیں ہے۔ صاحب عذر ہونے کے بعد صاحب عذر رہنے کے لیے، عذر رہنے کے لیے یہ بات ہے کہ جو عذر کو لائے کہ وہ ہمیشہ صادر ہوتا ہی رہے مسلسل جی، بل ہوا، بلکہ وہ بندہ، بل ہوا من، بلکہ وہ صاحب حدث صاحب عذر بننے کے بعد وہ بندہ وہ ہے کہ نہ گزرے اس پر وقت نماز کا ایسا وقت جو پورا ہے، مگر حالانکہ حدث وہ حدث جس کے ساتھ وہ مبتلا ہے پائی جاتی ہے اس بندے سے اس وقت میں۔ یہ صاحب عذر رہنے کے لیے شرط ہے، گل سمجھیا؟ صاحب عذر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ پتر نماز، یہ شریعت کے اندر مسائل میں سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ صاحب عذر بننے کے لیے شرط کیا ہے، صاحب عذر رہنے کے لیے شرط کیا ہے، عذر ختم ہونے کے لیے شرط کیا ہے، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو صاحب عذر رہنے کے لیے جب ایک نماز کا وقت اس طرح گزر گیا کہ وہ وضو کر کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتا اس حدث سے بچ کر، یہ کیا بن گیا؟ اب اس کے بعد اگلی ہر نماز کے وقت میں ایک مرتبہ وہ عارضہ آ جائے کم از کم، تو یہ صاحب عذر ہے، یہ
گل سمجھی؟ جی اس کے بعد اگلی نماز میں ایک مرتبہ مرتبہ عارضہ لاحق ہو جائے یہ صاحب عذر ہے. جب تک ایک مرتبہ کم از کم 2 3 4 واری جنی واری کم از کم ایک مرتبہ وہ عارضہ اگلی ہر نماز کے وقت میں وہ اس کو عارض ہو جائے تو یہ صاحب ہوتا رہے تو یہ صاحب عذر رہے گا. تو صاحب عذر رہے گا. زور کے وقت میں اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ 4 فرض وضو کر کے پڑھ سکے، صاحب عذر بن گیا. عصر کے وقت سے مغرب تک ایک مرتبہ ہوا خارج ہو گئی، مغرب سے عشاء تک بھی ایک مرتبہ ہوا خارج ہو گئی، عشاء سے صبح تک بھی ایک مرتبہ ہوا خارج ہو گئی، صبح سے سورج نکلنے تک بھی ایک مرتبہ ہوا خارج ہو گئی. تو یہ بندہ کیا ہے؟ صاحب عذر ہے. مطلب کہ انہیں اگلے دن 12 بجے وضو کیتا تے نماز پڑھدا پے، این نماز دے وچ ہوا نکل گئی تے وضو ٹوٹیا نہیں. اے مطلب تے او تھلے چل کما تھلو دوجی لائن دے شروع وچ کما یشتارا تو فی الزوال جی. نظر آئے زوال میں شرط ہے استیعاب الوقت بالطہارت منہ بے ان یمد الوقت ولا یوجد ذلک الحدث فیہ. عذر ختم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ صاحب عذر بننے کے بعد اب جب بھی پوری نماز کا وقت گزر جائے اور وہ عارضہ لاحق نہ ہو تو یہ صاحب عذر ختم. یہ صاحب عذر ختم. اب اس کے بعد صاحب کسی نماز کا پورا وقت گزر جائے اور وہ عارضہ اس کو لاحق نہ ہو تو یہ صاحب عذر نہیں رہا. نماز کا پورا وقت اس طرح گزرے کہ وضو کر کے اس وقت کے فرض نہیں پڑھ سکتا حدث سے خالی تو یہ صاحب عذر بن گیا. عذر بن گیا. اور کسی نماز کا وقت پورا خالی گزر گیا تو عذر ختم ہو گیا. جی. اور صاحب عذر بننے کے بعد اگلی نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ وہ عارضہ رہے تو یہ صاحب عذر ہے. جی. یہ صاحب عذر ہے. اے 3 علیحدہ علیحدہ نے جی. تین کو سمجھ آئے مولی جواب بیان کر کے بڑا کی سمجھ آئی؟ صاحب عذر بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک نماز کے وقت میں اتنا وقت نہ ملے کہ وہ وضو کر کے اس وقت کے فرض پڑھ لے بلکہ کیا ہوتا ہے حادثہ جو ہے وہ آ جائے تو یہ صاحب عذر بن جائے گا. یعنی 6 منٹ اس کو خالی نہیں ملتے. اور صاحب عذر رہنے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز کا اس کے بعد اس بننے کے بعد جوڑنے نال صاحب عذر بننے کے بعد اگلی نماز میں اگلی نماز میں اس نماز کا جو پورا وقت ہے اگر اس میں ایک مرتبہ وہ حادثہ لاحق ہو جائے آ جائے تو یہ صاحب عذر ہے. جب تک وہ عارضہ لاحق ہوتا رہے گا وہ صاحب عذر رہے گا. اور اگر اور ایک پوری نماز اور اگر ان اگلے وقتوں میں اگلے وقتوں میں ایک پوری نماز کا وقت اس طرح گزر جائے کہ وہ عارضہ اس کو پیش نہ آئے تو اب یہ صاحب عذر ہونے سے نکل جائے گا. گل سمجھیے یہ ہے صاحب عذر بننے کی شرط، صاحب عذر رہنے کی شرط اور عذر کے ختم ہونے کی شرط. اور حدث دائم والا نہیں ہوتا وہ شخص کے متصل رہے اس کے ساتھ خروج حدث بغیر انقطاع کے بالکل، بلکہ وہ ہوتا ہے کہ نہ گزرے اس پر وقت نماز کا کامل، یہ کامل وقت کی صفت ہے، مگر حدث وہ حدث کہ مبتلا ہے وہ اس کے ساتھ پائی جائے وہ حدث اس سے اس وقت میں یہ کامل یہ صفت ہے وقت کی. تو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلات کے جوار کی وجہ سے جر بھی پڑھ سکتے ہیں. جر جوار کی جانتے ہیں؟ وحاظ اللہ زی یہ وہ شے ہے کہ جس کو ذکر کیا ہے نا علامہ نے متن میں، یہ تعریف ہے صاحب عذر کی بقا میں، باقی رہنے کے لیے.
یعنی صاحب عذر کے صاحب عذر بننے کے بعد، سمجھ آئی ہے؟ جی پس فما دام لا یمدی، پس جب تک نہ گزرے اس پر وقت نماز کا مگر اس کا عذر اس میں پایا جاتا ہے تو وہ باقی ہے اپنے صاحب عذر ہونے پر، لیکن تقرر عذر کا ابتداء نماز ہوتا ہے اس صورت کے ساتھ جب کہ گزرے اس پر وقت نماز کا اور نہ ممکن ہو اس کو یہ کہ وضو کرے اور نماز پڑھے خالی اس حدث سے اس میں۔ پس شرط کیا گیا ثبوت میں وقت کا استیعاب حدث کے ساتھ اسی طریقہ پر جیسا کہ شرط کیا گیا ہے زوال میں وقت کا استیعاب طہارت کے ساتھ اس حدث سے۔ استیعاب جاننا ہے کیا معنی؟ مطلب پھرنا پورے وقت۔ اب اس کی تصویر بائیں طور کے گزر جائے وقت اور نہ پائی جائے وہ حدث اس وقت میں تو ان کے درمیان کافی ہے بقا کے لیے وجود حدث ہر وقت میں ایک مرتبہ، سمجھ آئیے؟ کم از کم ایک مرتبہ حدث پائے گی تو وہ صاحب عذر ہے۔ حیدر ہے۔ علامہ صفار رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بقا کے لیے اس عذر کا سیلان وقت میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ضروری ہے، 1 مرتبہ کافی نہیں، لیکن اول مختار ہے، اول مختار۔ قیاس کرتے ہوئے ثبوت پر کما تقدم۔ اور حدث دائمی والا وہ ہے کہ نہیں گزرا اس پر وقت نماز کا وقت کامل مگر وہ حدث کے مبتلا ہے اس کے ساتھ پائی گئی اس سے اس میں۔ اور حدث دائمی وہ ہے کہ اور حدث دائمی والا حدث دائمی والا وہ ہوتا ہے کہ نہیں گزرا اس نہ پر گزرے اس پر وقت نماز کا کامل مگر وہ حدث کی مبتلا ہے مگر حدث الذی وہ حدث کی مبتلا ہے بندہ اس کے ساتھ مبتلا ہے بندہ اس کے ساتھ پائی جاتی ہے اس سے اس وقت میں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ صَاحِبُ الْعُذْرِ لِحَدْثٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ وَالدَّمُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْحَدْثِ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مُنْقَطِعٌ ثُمَّ سَالَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ذَكَرَهُ فِي أَحْكَامِ الْفِقْهِ۔ بس مسئلہ مشکل ذرا دھیان کریں۔ جب وضو کیا صاحب عذر نے حدث آخر کی وجہ سے، وہ حدث جس میں مبتلا نہیں ہے اس کے خون زخم ہے، اس سے خون رستا ہے، اس نے وضو کیا چھوٹا پیشاب کر کے، بات سمجھیے؟ صاحب عذر لے حدث آخر اور خون اور اس کی مثل اس حدث سے کہ جس میں وہ مبتلا ہے اس وقت وہ منقطع تھا، جب اس نے کیا کیا؟ وضو کیا۔ ثم سالا، پھر وہ جاری ہو گیا جو عذر تھا، تو پس لازم ہے اس پر وضو۔ ذکر کیا ہے اس کو احکام الفقہ میں، کل سمجھیے آپ؟ جی۔ اس لیے کہ وضو نہیں واقع ہوا تھا اس عذر کے لیے، حتیٰ کہ نہ ٹوٹتا اس عذر کے ساتھ، بلکہ وضو واقع ہوا ہے اس عذر کے غیر کے لیے، اور محض نہیں ٹوٹتا وضو عذر کے ساتھ وقت میں ما واقع لہ، جو وضو واقع ہو عذر کے لیے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو وضو ہے یہ عذر کے لیے نہیں تھا، یہ اور حدث کے لیے تھا، لہذا وضو کے بعد وہ حدث آ گئی تو اب نیا وضو کرنا پڑے گا وقت میں۔ گل سمجھی کہ کوئی ہے؟ جی۔ ادھر دیکھ، 12 ہو گئے نا، تے انہیں پیشاب کیتا ہے تے وضو کیتا ہے، وضو کر کے فارغ ہویا ہے تے انہوں ہوا دا عارضہ آندا ہے تے اجے آئی کو نہیں سی، سمجھ آئی؟ فارغ ہویا ہے تے ہوا آ گئی پلے پئی ہے، ہن پھر نیا وضو کرنا ہے۔ ہن اس وضو تو بعد ہوا جنی واری مرضی آوے نہیں ٹوٹے گا جی، کھانے چ پئی ہے، اس لیے کہ یہ جو پہلا وضو ہے وہ اس عارضے کا نہیں ہے،
کیونکہ صاحب عذر کے لیے وضو اس عارضے کی وجہ سے کرنا ہوتا ہے. پہلے پہی جی. اے شابہ سے. اور جب وضو کیا اور جب وضو کیا صاحب عذر نے حدث آخر کی وجہ سے، حدث آخر کی وجہ سے، کیڑی حدث جندے وچ مبتلا نہیں، اور خون اور اس کی مثل تو مراد بے وہ حدث جس میں مبتلا ہے، منقطع ہے، یعنی اس وقت وہ کام رکا ہوا ہے، پھر جاری ہو گیا، بس لازم ہے اس پر وضو. ذکر کیا اس کو احکام الفقہ میں. ہاں جی چل بے آگے. اور جب وضو کیا صاحب عذر نے حدث آخر کے لیے، اور خون اور اس کی مثل منقطع ہیں، پھر جاری ہو گئے، بس اس پر وضو ہے. ذکر کیا اس کو احکام اور الفقہ. لازم عقیدہ یار، لازم ہے اس پر لازم کے لیے. لازم ہے اس پر وضو. ذکر کیا اس کو احکام الفقہ نے. اور فقہ جب نہیں احکام الفقہ مصنف کا نام نہیں احکام ہے، الفقہ ذکر کیا میں. مصنف نے اس کو احکام الفقہ میں. احکام الفقہ میں. اور جب وضو کیا صاحب عذر نے حدث آخر کی وجہ سے، اور خون اور اس اب کی وجہ کو نہیں ہوتی، اب وجہ ہوتا ہے جی حد سے آخر کے لیے. حدث آخر کے لیے، اور خون اور اس کی مثل منقطع ہو گیا، پھر منقطع ہوگا، منقطع ہے یار. منقطع ہے، پھر جاری ہو گیا، بس لازم ہے اس پر وضو. ذکر کیا ہے اس کو، کس کو؟ اس مسئلے اس کو. مسئلے کو احکام الفقہ میں. وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْأَعْذَارِ وَقْتًا قَامِرًا يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ عُذْرٍ. چلو جی وہ مسئلہ پڑھایا ہے جی. اور جب منقطع ہو گیا خون اور اس کے مثل جو عذر ہوتے ہیں، پورا وقت، پورے وقت میں وہ عارضہ نہیں آیا، نماز کا پورا وقت گزر گیا، تو نکل جائے گا وہ صاحب عذر ہونے سے. کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا صاحب عذر. اگے تو ترے مسئلے نہیں بڑے اوکھے، دھیان کریں. صاحب عذر ہونے سے نظر کرتے ہوئے عذر منقطع کی طرف. کس کی طرف؟ عذر منقطع کی طرف. کیونکہ عذر منقطع ہو گئے. فَإِنْ كَانَ قَدْ تَوَضَّأَ، پس اگر تحقیق اس نے وضو کیا ہوا تھا اور نماز پڑھی انقطاع پر، اور ہمیشہ رہا انقطاع، تو نہ اعادہ کرے نماز کا، اس لیے کہ صحیح ہے، نماز پڑھی ہے اس نے الصحہ کی طہارت کے ساتھ. 12 بجے اس نے وضو کیا ہے، اس وقت عذر نہیں تھا، بعد میں اس نے نماز پڑھی، اس وقت بھی وہ عذر نہیں تھا، اور 3:20 تک عذر نہیں آیا، صاحب عذر بھی نہیں رہا، اور یہ نماز بھی ٹھیک ہے. صاحب عذر بھی نہیں رہا، اور یہ نماز بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس نے جو وضو کیا ہے اس وقت بھی وہ عذر نہیں تھا، نماز کے وقت بھی عذر نہیں تھا. ایک جزی آ گئی دبا قضا. اور اسی طرح اگر ہوں وہ دونوں، کون؟ وضو اور نماز، سیلان پر. کس پر؟ سیلان پر. وضو کیا تب بھی عذر تھا، نماز پڑھی تب بھی عذر تھا. نماز پڑھ کر جب سلام پھیرا تو وَتَمَّ الْانْقِطَاعُ، اور پورا ہو گیا انقطاع. اس کے بعد کوئی عارضہ نہیں آیا، اس کے بعد کوئی عارضہ نہیں آیا. اس نماز میں تو صاحب عذر ابھی ہے، اگلی نماز پوری وقت گزر گیا، عارضہ نہیں آیا. اس نے 12:30 بجے وضو کیا، مثال کے تو ویسے مثال دے رہے ہیں، تب بھی عارضہ آ رہا تھا، پھر نماز پڑھی تب بھی عارضہ آ رہا. اس کے بعد جب عصر کا وقت شروع ہوا، عصر کا وقت شروع.
مغرب تک کوئی عارضہ نہیں آیا، یہ عذر صاحب عذر ہونے سے نکل گیا، لیکن زور والی نماز ٹھیک ہے، زور والی نماز وہ جزی اگوں آ رہی ہے آوے گی تو تائیں دونوں جزیاں کھلن گیا، زور والی نماز ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معذور ہے، وضو کرنے کے وقت نماز پڑھی اس نے معذورین کی طہارت کے ساتھ، تو معذور بندہ عذر کے وضو کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے۔ دو جزیاں، تیسری جزی وقضا، اس نے وضو کیا انقطاع پر، کیا کیا؟ وضو کیا انقطاع، اس وقت انقطاع کا مطلب ہے عذر نہیں، رکا ہوا ہے، اور نماز پڑھی سیلان پر، کیا ہوا؟ عذر لائق ہو گیا نماز پڑھنے کو، سمجھے؟ سیلان کا مطلب عذر لائق ہو گیا، تو اب بھی یہ نماز ٹھیک ہے، اب بھی نماز ٹھیک ہے، اس لیے کہ عذر معاذ معتبر ہوتا ہے ادا کے لیے، اور حالانکہ وہ قائم ہے ادا کے وقت میں، جی کہ کوئی نہیں، جی اب بھی نماز ٹھیک ہے، اگلی نماز میں کوئی عذر نہیں آیا تو وہ تو نماز اب وہ تو بغیر عذر کے پڑھی، لیکن یہ جو زور والی مثال کے طور پر یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ عذر تھا، جی اس لیے کہ عذر ہے، عذر ہے، عذر ہے، جی۔ عذر والی نماز عذر کی حالت میں پڑھے تو ٹھیک ہوتی ہے۔ تین صورتاں، چوتھی صورت جس نال تین جزیاں سمجھ آنیاں نے، اگر وضو کیا مولوی مقصود نے سیلان پر، جب وضو کیا تو اب تو عذر لائق تھا، اٹھا ہے تو عذر رک گیا، جی ٹھیک ہے، جی اور نماز پڑھی انقطاع پر، جی، جب نماز پڑھی تو کوئی عذر، کوئی عذر نہیں تھا، اب اس کے بعد کوئی عذر نہیں آیا، وَتَمَّ الْانْقِطَاعُ، تم الانقطاع کا مطلب ہے یعنی باستیعاب الوقت الثانی، اس نے 12:30 بجے وضو کیا، اس وقت سیلان تھا، جی جب اٹھا تو عذر ختم، پھر ہوا نہیں آئی، جی زور پڑی کوئی ہوا نہیں آئی، سندا پہ جی اور اس کے بعد وہ عارضہ بالکل نہیں آیا، 3:20 تک پیش نہیں آیا، 20 منٹ ہو گئے سے لے کر مغرب تک وہ عارضہ پیش نہیں آیا، جی، تو یہ جو زور پڑی ہوئی ہے اعادہ، اس کا اعادہ کرنا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، اس زور کا اعادہ، وجہ جب اس نے وضو کیا تھا تو وہ عارضہ تھا، تھا، اٹھا ہے تو ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، اب یہ صاحب عذر ہے کہ نہیں یہ پتہ چلے گا جب عصر کا پورا وقت گزرے گا، گزرے گا، تو جب پورا وقت گزرا کوئی عارضہ نہیں آیا تو پتہ چل گیا، کہ یہ صاحب عذر نہیں ہے، تو جب وضو کر کے اٹھا تھا عذر رکا تھا، اب اسی وقت کی طرف اس کو منسوب کریں گے کہ اس وقت سے صاحب عذر نہیں ہے، جب اس وقت سے صاحب عذر نہیں ہے تو جو وضو کیا تھا وہ تو حدث کی حالت میں کیا تھا، تو لہذا حدث والا وضو ٹھیک نہیں ہے، کو کانچ پئی ہے ذرا مشکل، جی تیرے کو سمجھ آئے جی کی بلا ایک شخص نے وضو- یہ جو جزی یہ 4 جزیاں نے، پہلی 3 تاں سمجھ آن کے، یہ چوتھی سمجھ آئی تھا، جی ایک شخص نے وضو کیا، صاحب عذر ہے، وضو کے دوران اس وضو کو- کیا سیلان پر، یہ 2 لفظ نے سیلان تے انقطاع یار، جی وضو کیا اس نے سیلان پر، پامے ہوائیں نکل دی ہو یاروں بھی سیلان ہی ہے، جی اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، جب وضو کر چکا جی، ہوا جب رک کر گئی، چکا تو اب ہوا رک گئی ہے، اس نے زور پڑھ لی، کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد کوئی ہوا نہیں آئی، بعد میں کوئی ہوا عارضہ جو پیش نہیں آیا، اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، مغرب تک وہ عارضہ پیش نہیں آیا، پیش اس کو نہیں آیا، تو اب اب یہ اثر تو پڑھنی یہ جو پڑی ہوئی زور ہے اس کا اعادہ اس لازم، کا اعادہ کرے گا، اس لیے اعادہ لازم ہے اس کا کہ جب اگلی نماز کا وقت پورا عذر سے خالی گزر گیا تو پتہ چل گیا کہ صاحب عذر، نہیں ہے، تو یہ صاحب عذر نہ ہونا پیچھے کی طرف جائے گا، جہاں سے یہ عارضہ رکا ہے، تو یہ تو رکا تھا زور کے وضو کے بعد پڑھنے سے پہلے، تو لہذا جو وضو تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں تھا جی، اب تو کیونکہ وہ تو صاحب عذر ہے نہیں ہے، بات سمجھے، اس لیے یہ زور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔
یہ زور دوبارہ پڑھنے کا کھانے چ پئی اعادہ اس لیے کہ نماز پڑھی اس نے نماز عذروں والوں کی طرح، اور حالانکہ عذر تو منقطع ہو چکا تھا جی، کل سمجھیا عذر والوں کی نماز تو یہ ہوتی ہے کہ حدث والا حدث کی حالت میں وضو ہو اور پھر اسی وضو سے نماز پڑھے، یہ عذر والے کی نماز ہے۔ تو حالانکہ جب اگلی نماز کا وقت گزر گیا سارا تو پتہ چل گیا کہ یہ وضو کر کے جب اٹھا تھا تو یہ عذر ختم ہو چکا تھا جی۔ کھانے چ پئی ہوں پھر واپس چلے جزیاں ساریاں سمجھ الو کوگو کہ فَإِن کانا قد تودع نظر آ رہا ہے مڈو وہ شرح وچ اگر تحقیق اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی انقطاع پر، جب وضو کیا تب بھی ہے صاحب عذر لیکن وضو کے وقت بھی عارضہ لائق نہیں ہوئی، اور نماز پڑھی تب بھی عارضہ لائق نہیں، اور بعد میں یہ انقطاع پکا ہو گیا ہے، تو اب یہ زور نہیں لٹائے گا، اس لیے کہ زور نے جو پڑھی ہے وہ صحیح وضو کے ساتھ پڑھی ہے کہ کھانے چ پئی ہم سمجھا گے جزی۔ اگلی جزی اگر وضو اور ظہر دونوں زور تب بطور مثال بار بار کہہ رہے ہیں مت کل کو کہ زور ضروری ہے اور کوئی مثال ہی نہیں دے، اثر دی مغرب دی جڑی مرضی مثال دیو۔ اسی طرح اگر ظہر اور نماز اور وضو دونوں سیلان پر ہے، وضو میں بھی عارضہ ہے نماز میں بھی عارضہ ہے، جو سلام پھیرا تو عارضہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اب بھی نہیں آیا، اگلی نماز کے پورے وقت میں بھی نہیں آیا، صاحب عذر نہیں رہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جب وضو کیا تب بھی صاحب عذر تھا، جب نماز پڑھی تب بھی صاحب عذر تھا، لہذا یہ نماز ٹھیک ہے۔ دو جزیاں، تیسری جزی اسی طرح اگر اس نے وضو کیا انقطاع پر، ٹھیک ہے صاحب عذر، اور جب نماز پڑھی تو سیلان ہو گیا تو اب بھی نماز ٹھیک ہے، اب بھی نماز ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ عذر کا اعتبار ہوتا ہے ادا کے وقت، تو جب ادا کر رہے ہیں عذر ہے کہ کوئی نہیں، لہذا یہ ٹھیک ہے۔ اب چوتھی جزی وضو کیا سیلان پر، نماز پڑھی انقطاع پر، یہ انقطاع پکا ہو گیا، اب یہ نماز لٹانی پڑے گی۔ تو سمجھ آ گئی؟ یہ چار جزیاں نے مسئلے وکھرے وکھرے جی کہ کوئی دور سے نہ ہو جائے مسئلے کہ بے وہ مسائل اربع سنائیں جو جس میں بعض صورتوں میں نماز لٹانی پڑتی بعض میں نہیں لٹانی پڑتی، وہ کون سے مسائل اربع ہیں؟ یہ ہیں وہ مسائل اربع جو عرض کی یہ انہوں نے نا سن، انہوں نے گلا سن، یہ مسائل اربع ہیں، وہ یہ کیا ہے؟ مسائل اربع ہے جی۔ اور جب منقطع ہو گیا خون اور اس کے مثل وقت کامل تو نکل جائے گا بندہ صاحب عذر ہونے سے۔ شاباش شاباش یار۔ جب منقطع ہو جائے خون اور اس کی مثل وقت کامل تو نکل جائے گا وہ بندہ صاحب عذر ہونے سے۔ یقونان مصدریات کون دے معنی جو ہوگا یار؟ اور جب من منقطع ہو کون جائے- صاحب عذرن، اور جب منقطع ہو جائے خون اور اس کی مثل وقت کامل تو نکل جائے گا صاحب عذر، تو نکل جائے گا بندہ صاحب عذر اور ہونے سے۔ بندے نکلنا مجھ نے تو نہیں نہ نکلنا، مکلف دی گل ہو رہی ہے نا، اس چھڑ نکل جائے گا بندہ صاحب عذر جتھے ہسنا ہے اتنے رونا ہے، جتھے رونا ہے اتنے ہسنا ہے۔ راجل انتصر، نن کو نہیں، راجو لن راجل انتصر، ان تاثر وکھرا کر کے پڑھ دوں راجل انتصر ہے فصلی یہ کتی نہیں ہے گا، میں نہیں پتہ ہے جی۔ فسقطت من انفه کتلۃ دم لم ينتقد وضوءه چلو جی تو ان وان قطرت انتقد وضوءه۔ بس ان تاثرہ کا معنی ہے استخراجا ما فی نکے ہی بشوں، سمجھ آئی ہے؟ جی۔ یہ معنی اس دا جی نفس اتوں زور نال اس نک سن کے شوں کیتی، تو ایک رجل نے انتصار کیا۔ انتصار دا معنی کی مولوی صاحب؟ نک تو زور نال سن کیا، اے معنی ہے کندا انتصار
تو ایک رجل نے انتصار کیا، فسقطت پس گرا اس کے ناک سے خون کا کتلا کی شے و بالضم، یہ تمر اور مٹی سے ہوتا ہے اور اس کی مثل مطلب کیا ہے کہ ناک کے اندر جو خون جمع ہوا تھا وہ جناب نالو پٹی کے باہر ڈگ پیا، او میں سکا، اس کتلے نال جڑا ہے نا جی لم ینتقد وضوءہ، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بابا جا اس کے جو پہلے گزر گیا کیا کہ یہ الگ ہے، اور وہ الگ کیا ہوتا ہے، دم منجمد ہوتا ہے بے حرارت الاخری، سمجھے یا؟ تو جب جم جائے تو وہ دم سائل دم مصفوع ہونے سے نکل جاتا ہے، تو جو ناقض ہے وہ کون ہے؟ دم سائل مصفوع ہے، یہ دم مصفوع نہیں ہے، گل سمجھیے جی۔ اور جب اس نے اوپر سے زور سے ناک صاف کیا تو وہ ان قطرت، سمجھ آئیے، اور اگر قطرہ بن کے نکلا ہے اس میں سیلان ہے تو ان تاکذا وضوءہ، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا۔ رجل نے انتصار کیا پس گرا اس کے ناک سے خون کا لوتھڑا او کتلا، تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا، اور اگر قطرہ بنا خون کا، دم بے مذکر مؤنث دونوں قاطرت یعنی قطرہ بن کے گریا، سمجھ آئی یا؟ تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا، یعنی جب تھلے ڈگا تے پھیل گیا تے پتہ ہے یہ مطلب ہے کہ ایک قطرہ ہے اندے وچ سیلان ہے تے لہذا ایک وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں جی، رجل کے انتظار کیا اس نے اور نکلا اس کے ناک سے، نکلا کہ مانے پس گرا اس کے ناک سے خون کا لوتھڑا، تو نہیں ٹوٹا وضو اس کا، نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا، اور اگر قطرہ بن گیا خون کا تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا۔ رجل کے انتصار کیا اس نے پس گرا اس کے ناک سے خون کا لوتھڑا، تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا، اور اگر قطرہ خون، اور اگر قطرہ بنا خون کا، اور اگر قطرہ بنا خون کا تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا۔ چل بھائی، القراد اذا مس العضو وامتلأ دما ان كان كبيرا وان كان صغيرا انتقد به الوضوء وان كان صغيرا۔ اگوں مطلب انہاں نال بیان کانا ما مسہ، بان كان ما مسه دون ذلك لا ينتقد بمنزلة الذباب ونحوه۔ بس انج جی مطلب نال ہی لا یان کو دو جی۔ قراد اے چچڑ کی شے، اے جو ڈنگراں دے چمڑے ہوندے نے جی، تو قراد چچڑ نے جب چوسا عضو کو جی یہ چوسنی لا کے خون پیندے نہیں، مچھر تے ہر شے یہ سا چھٹ گئے اندر پمپ سسٹم ہے جی، تو جب اس نے چوسا عضو کو اور بھر گیا خون سے، یہ خون نال کی ہو گیا، بھر گیا اندر، تو اگر وہ بڑا ہے چچڑ، کیا ہے؟ بڑا ہے، پلے پئی کیا ہے؟ بڑا کس طرح بڑا ہے؟ بائیں طور کے تھا وہ خون کے چوسا ہے اس نے اس کو، یمکنو ان یسیلا بنفسہ لو خرج من العضو، اگر اینا خون عضو تو آپے نکلدا تے انہیں ٹر پینا سی، اینا ان دے اندر چلا گیا تے وضو ان تاقدہ بہ الوضو، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس دن پوچھا سی مسئلہ ہونا سمجھ آیا جی، ٹیکے والا مسئلہ جی، ٹیکے نال خون کٹ دینے تھے ہیں اس رنج دی بھر کے، وہ سائل ہے کہ کوئی نہیں جی، تو اندر نال کیا ہوندا ہے؟ یہ مسئلہ ہے جی، سمجھ آئی ہے؟ انہیں بھی سرنج ٹھوکی ہے جی، مچھر بچ سرنج پاندا ہے جی۔ اچھا جی، ان کان صغیرا، اور اگر وہ قراد چھوٹا ہے، چچڑ ویکھے نہیں چھوٹے وڈے ہوندے نے جی، نکے نکے بھی ہوندے نے، وڈے وڈے چنگے ہوندے نے جی، اور اگر وہ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਤੇ ਵੂਜ਼ੂ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਮੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, گاں ਦਾ نہیں وضو ٹوٹتا. سمجھ آئی اور اگر وہ قراد صغیر ہے بائیں طور کہ وہ خون جو اس نے چوسا ہے وہ اس سے کم ہے. سمجھ آئی یعنی اگر وہ باہر نکلے تو جاری نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ آگے آ رہا ہے بمنزل مکھی اور مچھر کے، وہ آگے آ رہا ہے جی. پلے پئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. چلو جی مانا کر. چلو جی قراد چچڑ جب کہ مسا یا مسو مسن بھی چوسنی لا کے جی بچہ ماں دا دودھ پیندا ہے جی اپنے ساہ چھک کے جی. سمجھے جب چوسا اس نے عضو کو اور بھر گیا وہ خون سے، اگر ہے وہ قراد بڑا، اس بڑے کی تفسیر بیان کان سرز کی تھی. سمجھ آئیے تو ٹوٹ جائے گا اس کے ساتھ وضو، اور اگر ہے صغیر تو نہیں ٹوٹے گا. چل بے. قراد جب چوسے قراد عضو کو اور بھر جائے قراد خون سے، اگر ہو بڑا تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کے ساتھ، اور اگر ہو چھوٹا تو نہیں ٹوٹے گا وضو. چل بے. قرآن جب کہ چوسے اسے ہوتے اور جڑے شیاں نے ساریاں قرآن اس کو تو بھر جائے خون سے، اگر ہو اور بڑا. تو کہندا مان ہے یار تو تے اگوں آنے آئے اگر ہو بڑا اور بھر جائے خون سے. اور بھر جائے خون سے ہن کو مسئلہ تو اگر اگر ہو بڑا ہو بڑا تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کے ساتھ، اور اگر ہو چھوٹا تو نہیں ٹوٹے گا وضو. آگے چل. اما العلق اذا مست الواحدة منه العضو حتى امتلأت دما وكانت بحيث لو سقطت لسال الدم انتقد الوضوء. چل الگ جوک وہ جڑی جوک ہوندی ہے وہ چھوٹیاں وڈیاں بھی ہوندی، لمبی وڈی ساری بھی ہوندی، نکی بھی ہوندی ہے. چچڑ نالوں کو 50 واری چوکھا خون پیندی ہے، لیکن جس طرح بزرگاں لکھے ہیں بہرحال صورت بہرحال الگ اور جونک جلم جب کہ چوسے وہ ایک ان میں سے الگ سے چوکھیاں نا کس کو عضو کو، حتیٰ کہ وہ بھر گئی خون سے. اگر ہو وہ جلم وہ جونک اس حیثیت کے ساتھ اگر گرے اور پھٹے تو البتہ بہہ جائے اس سے خون تو ٹوٹ جائے گا وضو، اور اگر چوسا اس نے تھوڑا سا اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر وہ خون نیچے گرے تو جاری نہیں ہوگا تو نہیں ٹوٹے گا، تو نہیں ٹوٹے گا. گل سمجھیا؟ وہ ہے نا بھی جو جوک نال لگدی نا لت دے تے او جڑا نا فٹو فٹ محسوس ہوندا ہے تے بندہ پھر چک کے پرا پانی چ وڑو تے تاں سکی تھان تے نہیں ہوندیاں یا ڈبے چ بند کر کے رکھی ہو کہ پھوڑیاں تو لواندے نے وچوں خون پیاندے نے جی بھی پھوڑا صاف ہوے جی تے پھر بھی وضو ٹوٹ گیا جی. گل سمجھیا؟ ایشا بس جی. بہرحال جونک اردو چ میں نواندے نے جب کہ چوسے ایک اس سے عضو کو حتیٰ کہ بھر گئی خون سے اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر گرے تو جاری ہو جائے اس سے خون تو ٹوٹ گیا وضو. اگلی گل نال بین مست قلیلا بحیث الاخری لا ينتقض. چل بشابہ. بہرحال جونک جبکہ چھوئے ایک ان سے عضو کو یہاں تک کہ کیا کرے چوسے اور اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر گرے تو البتہ جی گرے اور پھٹے البتہ جاری ہو جائے اس سے خون تو ٹوٹ جائے گا وضو. اور اگر تھوڑا ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا. چل بچل نے کیا جب کہ چوسے ایک خود سے حتیٰ کہ خون سے حتیٰ کہ بھر گئی خون سے اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر گرے
اگر گرے اور پھٹ جائے یا جاری ہو اس سے خون یا جاری ہو سے بچاؤ ہے، تو البتہ جاری ہو خون اس سے تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا۔ اما الذباب والبعوض والبراغيث ونحوها فانه اذا مس وامتلأ دما لا ينتقد لانه غير لا ينتقد لکھا کہ لا ينقض لکھا ہے، لا ينقض اتنے دسدا کوئی لا نہیں، ينقض لانه مجرد نو مزید پڑھی ہونا یار تو۔ لا ينقض لانه غير سائل۔ مکھی، مچھر تے جمعہ وغیرہ، رینڈ شنڈ، یہ جب خون چوسیں اور بھر جائیں تو ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ان کے اندر جو خون ہے وہ تھوڑا ہے، سائل نہیں ہے جی، سمجھ آئی ہے جی۔ مچھر جڑا ہے نا جی بڑے تو بڑا وے، اندر پہ جڑا خون ہے نا وہ کدے نکلے نا اپنے آپ تے ٹر نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑا جا ہوندا ہے، سمجھ آندی پئی، ان دی ٹینکی بالکل چھوٹی جی ہے، پلے پئی ہے جی، اے مطلب ایویں جوں شوں جڑی نا تو نہ پھر نا عورتاں کڑک کردے نے وچوں خون تے نکلدا ہے نا جی، تے لہذا جوں نے خون پیتا ہے، مچھر پیتا ہے، مکھی پیتا ہے تے او پر گئے ٹڈ بھریا گیا تے وضو نہیں۔ چلو جی، اور بہرحال مکھی یا مچھر یا براغیث جمعہ شمع وغیرہ جی، پس بے شک جب چوسے اور بھر جائے خون سے تو نہیں ٹوٹے گا وضو، کیونکہ وہ سائل نہیں ہے جی۔ اور بہرحال مکھی یا مچھر یا براغیث پس بے شک جب شاہ جی توجہ نہ کیتی ہے وہ تو طالب علم بول پہ استاد جی ٹیکے کے اندر بھی تو سائل نہیں ہے، وہ بند ہے جی، مطلب ان عقل مندی سمجھتے ہیں جی۔ پس بے شک جب چوسے سائل تو مراد ڈیڑھ بجے سائل نہیں بھی، اگر اینا اپنے آپ نکلتا تو سائل ہوندا کہ نہ ہوندا، یہ مراد ہے جی۔ جب چوسے اور بھر جائے خون سے تو نہیں ٹوٹتا وضو، اس لیے کہ غیر سائل۔ اور بہرحال مکھی یا مچھر یا براغیث پس بے شک جب چوسے اور بھر جائے خون سے تو نہیں ٹوٹے گا وضو۔ چل گیا اما الدم القلیل اما الدم القلیل الذی لیس له قوت السیلان او القیء القلیل الذی لا یملأ الفم فاما یار لا یملأ الفم فلما لم یکن کل واحد منہما حدثا لم یکن نجسا ولم يحكم الشرع ولم يحكم الشرع بأنه ناقض للوضوء لم يكن نجسا عند أبي يوسف فإذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة به وإن فاحش یا مسئلہ سمجھ۔ بہرحال دم قلیل وہ دم قلیل کے نہیں ہے اس کے لیے سیلان کی قوت، یا قے قلیل وہ قے جو نہیں بھرتی منہ کو، پس یہ دونوں فلما پس جب کہ نہیں ہے ہر ایک ان دونوں میں سے حدث، یہ حدث ہے دم قلیل جو سائل نہ ہو، قے جو منہ نہ بھرے، حدث نہیں ہے، اور نہیں حکم کیا شریعت نے بائیں طور کے توڑنے والے ہیں وضو کو، تو جب تک یہ ناقض نہیں، لم یکن ناجسن عند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نجس بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نجس بھی نہیں ہے۔ مسئلہ بڑا ضروری سمجھنے والا ہے کہ جب تک یہ سائل ناقض نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ اب اس پر تفریح، لہذا پس جب پہنچا خون، پہنچا وہ کون؟ وہ الٹی، وہ دم قلیل، وہ پیپ تھوڑی سی کپڑے کو لگ گئی تو نہیں منع کرے گا یہ تھوڑا سا لگنا جواز صلاۃ کو اس کے ہوتے ہوئے، سمجھ آئی؟ بَإِنْ فَحُشَا اگرچہ فوش ہو جائے، اگرچہ کتنا پس زیادہ ہو گیا کپڑے کی چوتھائی پر، سمجھ آئی؟ کپڑے کی چوتھائی تو بچ جائے تامی
نماز ٹھیک. اس کے ساتھ نماز پڑھنی ٹھیک ہے. یہ نجس نہیں ہے جی. یہ نجس نہیں ہے. ایک بندے نو ستیاں 50 مچھر لڑ گئے تے انہاں دے ٹینکیاں بھریاں گئے تے تھلے آ کے پھسے. سویرے لگا ہوندا کہ نہیں خون کپڑیاں نال. مچھر کئی باری نال پھسیا مریا پیا ہوندا تے خون لگا ہوندا کہ کوئی نہیں. تے مچھر جڑا خون پیندا ہے ناقض وضو ہو جاندا ہے. اجے ہن پڑھے تے جے مچھر تھلے پھس کے مرے تے خون کپڑیاں نال ملیا جائے یہ کپڑا ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ ہے. یہ گل پہ تین دسدا جی بھی مچھر عموماً مر جاندے نے جی تو بندہ اٹھ کے پریشان ہوندا ہے بھی کپڑا ناپاک ہو گیا. کی یہ کپڑا وہ جو دھوے بے جرا بے چونکہ یہ خون بے اگرچہ نجس نہیں لیکن بے نجس ہوندا تے انج دا ہی ہے نا. تے لہذا کوئی بندہ ویکھے گا تے کی کہے گا ہے جی. خاص کر کے امام ہوے تے احتیاط کر لے جی. لیکن وہ پاک ناپاک نہیں. کپڑا ناپاک نہیں. گل سمجھیے. نہ انہوں نے کٹھے کرنا جی. وہ جڑا لگا ہے کلا کلا وہ نجس ہے نہیں جی. نہ فزادہ علی رب الثوب کپڑے کی چوتھائی سے بڑھ گیا ہے جی. لکھا نہیں بچ چیز کپڑے دی چوتھائی ہوندی کہ ہر عضو ایک پورا عضو ہے تو ان دی چوتھائی نالوں ود جائے. فرض کرو کف ہے قمیض دا تین دی چوتھائی ایک 3 انگلاں کم از کم بندی ہے جی بلکہ 4 انگلاں جی چواں پاسوں جی تے 3 انگلاں دے برابر لگ جائے اس تو بھی ود جائے تاں بھی نہ کپڑا ناپاک نہیں جی. گل سمجھی کٹھا بن جائے نہ کر کے تاں بھی نہیں تے بکرا کیویں کٹھا کرنا جی. میں غور کرو نا. اصل جڑا اینا خون اندروں نکلیا ہے یہ نجس نہیں کیونکہ دم سائل نہیں. جڑا دم سائل نہیں وہ نجس نہیں. یہ ایویں میں جی مختلف جگہ تے پانی دے قطرے لگ گئے ہیں جی. یہ نجس نہیں جی. پہلے اینو نجس منو پھر تھوڑی تھوڑی نجس جمع کریں گے. یہ نجس نہیں جی. جب تک الٹی منہ بھر نہیں وہ نجس نہیں. جب تک خون نکلیا وہ سائل نہیں یہ نجس نہیں. یہ ایویں میں جی میں پانی دے قطرے نہیں. گل سمجھیے. اس واسطے اینو جمع کرنا ہے تو یہ نجس نہیں جمع کر رہے ہیں یہ غیر نجس جمع کر رہے ہیں. غیر نجس. نجس کدوں بنے گا جدو دمے سائل ہے یا الٹی منہ بھارے جی. وہی مسئلہ سمجھو جی. تم دستا پہ دھیان کرو اس طرح. وقدا اسی طرح جب یہ گر جائے یہ تھوڑا پانی مائع قلیل میں تو وہ بھی نجس نہیں ہوگا. سمجھ آئی یہ تھوڑی الٹی کسی بال نے بالٹی چ کر دیتی ہے یا انہیں دودھ چ کر دیتی وہ جو قرات کرنی وکری گل ہے لیکن یہ ناپاک نہیں ہوا جی. گل سمجھیے. واہ ہو بس صحیح ہو فتویٰ اسی پر ہے. کس پر؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف اللہ محمد رحمہ اللہ اس لیے کہ آپ کے برخلاف وہ آپ نہیں مانتے اس کو. یہ دلیل ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ تھوڑا سا نجس ہے تو پھر نقض طہارت بھی تو ہونا چاہیے. جب نقض طہارت نہیں تو اس کا مطلب ہے وجود سے نکلنے والی چیز حدث نہیں. تو جب حدث نہیں ہے تو نجس کیسے ہے جی. گل سمجھیو. اے کر لے جی. وہ وکری گل ہے جو ان کے بندہ سویرے سویرے شہر اعلان کر حضرات کس کی قمیض پر خون ملا ہے مچھر کا چونکہ نجس نہیں میں اس کو زبان سے صاف کرنا چاہتا ہوں. وہ وکرا مسئلہ ہے بھی اس کام تے لگ پوے جی. لیکن مقصد یہ کہ اے نجس نہیں جی. چل پہ بہرحال دم قلیل وہ کہ نہیں ہے اس کے لیے سیلان کی قوت. ایک خون یا کہ قلیل اللہ زی وہ کہ نہیں بھرتی منہ کو پس جب تک نہ ہو ہر ایک ان دونوں میں سے حدث اور نہ حکم کرے شریعت بائیں طور کہ یہ ناقض وضو ہے. جب تک یہ حدث نہیں ہوں گے نجس اندہ بھی یوسف. جب نجس نہیں تو غیر نجس کپڑے نہ لگے پاویں 100 تھاں تے لگے کھائیں کچھ عرض ہے.
پس جب پہنچے بس جب پہنچے کون اے دمے کلیل تے کہہ کلیل کپڑے کو کپڑے کو تو نہیں منع کرے گا نہیں منع کرے گا جواز صلات کو اس کے ساتھ جواز صلاۃ کو اس کے ساتھ اور اگرچہ زیادہ ہو جائے اے مطلب بہرحال دم قلیل اور کہ قلیل دم قلیل اور کہ قلیل حدث بہرحال دم قلیل اور کہ قلیل بس جب تک پس جب تک نہ ہو ہر ایک ان دونوں سے حدث نہیں ہوں گے نجس عند ابی یوسف پس جب پہنچے دم قلیل اور کہ قلیل کپڑے کو تو نہیں منع کرے گا جواز صلات کو اس کے ساتھ اگرچہ ہوں زیادہ بہرحال دم قلیل اور کہ قلیل پس نہیں ہوگے ہر ایک ان سے حدث نہیں ہوگے نجس ان دونوں سے حدث تو نہیں ہوگے نجس عند ابی یوسف رحمہ اللہ پس جب پہنچے کپڑے کو تو نہیں منع کرے گا جواز صلات کو اس کے ساتھ اور اگر ہو فوش اور اگرچہ ہو یار اور اگرچہ ہو زیادہ ہو جائے جی سمجھی گل یہ جڑا وجود وچوں پیشاب چھوٹا وڈا وہ تو بالکل سارا نجس ہی نجس ہے جو نکلے اندر شرط نہیں نہ صرف اندر ایک مال تو زہر ہو جائے اتنے کوئی شرط نہیں ہوا دے بارے بھی کوئی شرط نہیں بھی کڈی کو ہوے جی پتا ہی ناقض وضو ہے یہ جڑے باقی ہے نا کون جڑا باقی وجود تو خون پیپ نکلے یا الٹی آوے ان دے بارے وچ شرطاں نے کہ جڑی منہ بھارے او ناقض ہے لہذا او نجس ہے جڑی منہ بھر نہیں او ناقض نہیں تے لہذا نجس تے خون تے پیپ وغیرہ جڑی سائل ہے اے ناقض ہے لہذا ہے نجس تے جے سائل نہیں ناقص نہیں نجس بھی نہیں اے مطلب ہے جی